السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ منافق ہو گئے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نفاق کا الزام لگاتے ہیں، جو کہ بے بنیاد ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور کچھ ہمارے اہل سنت بھائی جو بھولے بھالے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے ہیں تو ان کی ان بے بنیاد باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام پہ طعن کرتے ہیں، بغیر دلیل کے نفاق کا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مہاجر انصار، وہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کی شان بیان کی، ان کی منقبت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اگر مومنوں کا ذکر کیا ہے، صحابہ کا ذکر کیا ہے، تو وہاں منافقین کا بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ کے پاس منافق ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تمام جو مومنین ہی نہیں، منافقین بھی تھے، اور اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ کون کون تھے، مگر یہ محض شیطانی وسوسہ ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ پہلی بات، مہاجرین اولین سابقین اور انصار اولین سابقین کا ذکر خیر احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں معروف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے بعض کا نام لے لے کر انہیں جنتی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ کچھ ایسے اصحاب بھی ہیں، جیسا کہ اصحاب بدر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، اور دوسرا اصحاب شجرہ کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جب دوزخ میں نہیں جائے گا تو یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ جو اللہ کے رسول جن کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جنتی ہیں، ان پر اعتراض کھڑے کرنا ایک بدبختی ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ یہ ایسا کوئی سچا مسلمان مومن کر ہی نہیں سکتا۔ رہی بات کہ ان میں منافق تھے، تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اوپر ذکر ہوا ہے کہ مومنوں کے بارے میں، اب سن لیجئے کہ منافقین کے بارے میں بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تھا، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو آپ نے برسر منبر ان کا نام لے لے کر مسجد سے نکل جانے کا حکم فرمایا تھا۔ حذیفہ بن یمان، جن کا لقب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتلائے تھے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا، حضرت عمر کی نظر، جب کوئی فوت ہو جاتا تو حضرت عمر کی نظر میں وہ مشکوک آدمی ہوتا، تو اس کے جنازے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھتے کہ وہ جنازہ کے لیے تشریف لائے ہیں یا نہیں تشریف لائے۔ اگر وہ جنازہ پڑھتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھ لیتے، ورنہ پلٹ جاتے۔ اس بات کو ابن عساکر نے ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ ہی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے ساتھیوں میں 12 منافق ہیں، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے تاکہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ اس میں سے 8 کے لیے فرمایا کہ دوبیلہ کافی ہے۔ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کے کاندھے پر لگے گا تو سینے تک جا پہنچے گا، اندرونی بیماریوں میں سے ہے، اور باقی 4 کا معاملہ، یہ اپنی موت مریں گے۔ اب پیارے رسول نے حدیث سے بھی واضح کر دیا۔
دوسری روایت کہ آپ نے نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا۔ جب اللہ نے نبی کو خبر ہی کر دیا یہ منافق ہیں، تو اس میں صحابہ کرام تو الگ ہوئے، منافقین کو تو نکال دیا گیا۔ پیارے رسول نے نام بھی ان کے بتا دیے، حضرت حذیفہ بن یمان کو۔ صحابہ کرام بالخصوص حضرت حذیفہ انہیں جانتے اور پہچانتے تھے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مر چکے تھے، حتیٰ کہ علامہ ابن الوزیر رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم کسی منافق کو نہیں جانتے کہ وہ غزوہ حنین اور اوطاس کے بعد بھی اسلام پر قائم رہا ہو۔ یعنی اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں خبر دی تھی تمام کے تمام اسلام سے پھر گئے، کیونکہ منافق کا نفاق تب رونما ہوتا ہے جب اسلام کے ماننے والوں میں قوت اقتدار نہ آیا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی اہمیت دی، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے کسی منافق کو عامل یا امیر مقرر کیا۔ کیا پھر بھی یہ ہٹ دھرمی ہے کہ کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے تو صحابہ کرام پہ اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں؟ یہ پاک بعض ہستیوں میں بھی نفاق ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی قرار دیا۔ دراصل بغض صحابہ کے نتیجے میں خود اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس لیے عربی کا محاورہ ہے نا کہ دوسروں کو اپنے جیسا بابر کروانے کے در پہ ہیں۔ بس صحابہ کرام کے بارے میں ان کے عادات میں بیان کردہ دعان کی فہرست طویل ہے، مگر ان تمام بحث طویل کا باعث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں، اور قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ پانی پتی نے السیف المسلول میں ان تمام کا جواب دیا ہے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خالص مومن تھے، ان میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ عنہ ان کے نام بتلا دیے، حضرت حذیفہ جانتے تھے اس بات کا، حضرت عمر بھی نظر رکھتے تھے، کوئی مر جاتا ان میں سے تو ان کا جنازہ تک نہ پڑھتے۔ تو اگر ان دلائل کے باوجود بھی صحابہ کرام پر اعتراضات کیے جائیں تو یہ بے بنیاد ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ ایسی ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے ان کے بارے میں ایسے کلمات، ان کے بارے میں طعن و تشنیع، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔